حدیث کے ذیل میں آپ تک پہنچ جائے۔ من لم یعرف امام زمانہ ہی، جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا، ماتا میتتن جاہلیہ، تو اس کی جہالت کی موت ہے۔ عزیزو، جاہل اور جاہلیت میں بھی فرق ہے۔ جاہل اس کو کہتے ہیں جو نہیں جانتا ہے اور جاننے کی کوشش کرتا ہے، پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ علیکم السلام، باواز بلند صلوات۔ تو جاہل کا ہونا دنیا میں عیب نہیں ہے، ہر انسان جاہل ہوتا ہے، اس کے بعد علم حاصل کرتا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے۔ جاہلیت اس کو کہتے ہیں کہ جانتے ہوئے اپنی بات پر اکڑ جانا اور کسی کی بات کو نہ ماننا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں ابو جہل کہا ہے۔ تو جاہل کوئی بری بات نہیں ہے معاشرے میں، کیونکہ وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، جاننے کی۔ جاہلیت بڑی بری بات ہے۔ عزیزان گرامی، امام کو نہ پہچاننا یہ جاہل نہیں ہے، اس کے اندر جاہلیت ہے، اس لیے کہ وہ علم امام سے، معرفت امام سے واقف نہیں ہے، اس لیے وہ ہلاکت کی موت مرے گا۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، معرفت ایک بڑی بلندی کا نام ہے۔ دیکھیے، ایک محبت ہوتی ہے، آپ سب جمع ہوئے، قافلے میں آئے، ایک دوسرے کو پہچانا، محبت ہو گئی۔ اب یہ محبت ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کے ہمیشہ دلوں میں ایک دوسرے کے قائم رہے، ٹوٹ سکتی ہے۔ اس کے اوپر درجہ ہے، محبت کے اوپر عشق کا درجہ ہے۔ عشق تھوڑا اس سے بلند مرتبہ رکھتا ہے۔ ایک اہل بیت سے اللہ سے عشق ہوتا ہے، ایک ظاہری دنیا میں ہوتا ہے، تو ظاہری دنیا میں وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور عشق رکھنے والا خدا سے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ٹوٹ جائے، بدل جائے اہل بیت کی محبت سے یا اللہ کی وحدانیت سے۔ لیکن عزیزو، محبت اور عشق الہی ہونے کے لیے سب سے پہلے معرفت کی ضرورت ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ انصاری سے امام حسین کی زیارت کے لیے جب آ رہے تھے، یا جابر منظار جدی ابا عبداللہ الحسین عارفاً بحق، کہ جابر تم کربلا جا رہے ہو تو امام حسین کی زیارت کے لیے، میرے جد کی زیارت کے لیے معرفت کے ساتھ جانا۔ محبت کے نہیں کہا ہے عزیزان گرامی، عشق کے لیے نہیں کہا ہے، معرفت کے لیے کہا ہے۔ جب آپ کے دل میں معرفت ہوگی تو آپ کے دل میں محبت ہوگی، آپ کے دل میں عشق اہل البیت ہوگا، اور اگر معرفت نہیں ہوگی تو آپ امام کی شخصیت کو، امام کے وجود کو نہیں پہچان سکو گے۔ اور جب آپ کے دل میں معرفت اور محبت عشق ہوگی، تب خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے رسول، ان لوگوں سے کہہ دو کہ وہ میرے قرابت داروں سے مودت کریں۔ اللہ نے محبت کو نہیں کہا ہے، اللہ نے عشق کو نہیں کہا ہے، کیونکہ محبت اور عشق اور معرفت کے اوپر مودت ہے۔ اگر مودت ہوگی تو آپ پھر اللہ کے دین سے اور اہل بیت کے مشن سے نہیں بدلیں گے، کیونکہ مودت ایک اتنا بھاری وزن ہے، اتنی بھاری محبت ہے کہ وہ جب دل میں بیٹھ جائے گی تو پھر وہ مسم تمار جیسا، حجر بن عدی جیسا جو ہے، وہ محبت اہل بیت نہیں، مودت اہل بیت رکھے ہوگا۔ عزیزان گرامی، تو آپ نہیں کہنا کہ ہم محبت کرتے ہیں، محبت بہت چھوٹے درجے کا نام ہے۔ ایک بات عزیزان گرامی، میں چاہتا ہوں کہ علم، علماء اور خطبہ پہ بھی تقریر کو بیان کروں۔ عزیزو، معرفت کیسے آتی ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ معرفت امام آپ کو کیسے حاصل ہوگی؟ معرفت امام حسین میں نے روایات میں بہت پڑھا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں، باواز بلند صلوات، معرفت حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے اور راستے بتائے ہیں، جس میں سے ایک راستہ معرفت کا یہ ہے کہ آپ زیارت عاشوراء کو کثرت سے پڑھیں اور اس کے معنی اور مفہوم سمجھ کر، تو آپ کو معرفت امام حسین اور معرفت اہل البیت جو ہے زیارت عاشوراء کے ذریعے سے محسوس ہوگی اور آپ کو معلوم ہوگا۔
دعائے ندبہ کے لیے میں نے پڑھا ہے کہ یہ امام زمانہ سے منسوب ہے۔ دعائے ندبہ آپ جمعہ کے دن زیادہ پڑھیں اور اس کے معنی اور مفہوم سمجھیں تو آپ کی معرفت میں اضافہ ہوگا۔ کثرت سے جو لوگ باہر دنیا سے یا یہاں پر زیارت امام حسین کے لیے، ائمہ معصومین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس سے بھی معرفت میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے، اور تجدید بیعت اہل بیت اور امام حسین ہوتی ہے کہ آپ بار بار تجدید اہل بیت اور تجدید امام حسین علیہ السلام آ کر کرتے ہیں۔ اس سے آپ کے عقیدے میں، معرفت میں بلندی ہوگی عزیزان گرامی۔ اور دعائے توسل کے پڑھنے سے، دعائے توسل کے لیے بڑی میں نے تاکید سنی ہے کہ دعائے توسل بھی آپ پڑھیں۔ دعائے توسل کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے دعائے امام زمانہ کی معرفت، تو یہ بڑی بحثیں ہیں عزیزان گرامی۔ عزیزان گرامی، خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب جس زمانے کے وہ خطیب ہیں، آپ یہاں پر میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، ہندوستان میں جب بر صغیر تھا، پاکستان بھی تھا، آزاد ہوا تو ہندوستان کے شیعوں کے اوپر بہت ساری مشکلیں، تکلیفیں آئیں۔ جو نواب تھے ان کی نوابیت ختم ہونے لگی، جو زمیندار تھے ان کی زمینداری ختم ہونے لگی، جو پیسے والے تھے وہ پیسے ان پر ختم ہوئے، تو مومنین کے پاس بہت کم پیسے ہوتے تھے ذاکروں کے لیے، عالموں کے بلانے کے لیے۔ عزیزوں، بڑی تاریخ ہے، میں لیکن چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا علم آپ لوگوں تک پہنچا دوں۔ پرانے زمانے میں ہوائی جہاز بھی نہیں ہوتے تھے، بسیں بہت کم ہوتی تھیں، ٹرینیں بہت کم ہوتی تھیں، کار کے سفر نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس زمانے میں مرزا محمد اطہر خطیب جیسے نے گاؤں گاؤں جا کر جو ہے وہ ذکر اہل بیت کیا، امام حسین کے مشن کو، کربلا کے مشن کو آگے بڑھایا۔ جتنے ہمارے پرانے علماء گزرے ہیں نجف میں بھی، ہندوستان میں، پاکستان میں، انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور اس قربانی، اس محنتوں کا نتیجہ آپ لوگ ہیں۔ علماء نے حوض علمیہ کو زندہ رکھا، علم کو زندہ رکھا، کتابوں کے ذریعے سے، تدریس کے ذریعے سے۔ خطبہ نے مومنین کو علماء کے علم کو لے کر جو ہے ممبروں سے جو ہے علماء کے، مومنین کے عقائد کو، مومنین تک اپنے علم کو جو ہے پہنچایا۔ عزیزان گرامی، مرزا محمد اطہر ہندوستان، پاکستان، امریکہ، یورپ کے مختلف شہروں کے اور گاؤں کے انہوں نے سفر انجام دیے، اور پیدل چل چل کے جاتے تھے، پیدل چل چل کے جاتے تھے۔ پاکستان کے بڑے بڑے علماء نے بھی گاؤں گاؤں میں تبلیغیں کی ہیں، مرزا محمد اطہر بھی گاؤں گاؤں میں، شہر شہر میں جا کر، جس زمانے میں کار نہیں ہوتی تھی، پیدل جاتے تھے۔ مجھے معلوم ہے ان کے بارے میں، میری خود ان سے باتیں ہوئی ہیں، مولانا یاسوف صاحب سے بھی سنا ہے۔ اور کچھ گاؤں ایسے ہوتے تھے جب برسات ہوتی تھی تو راستوں میں پانی ہوتے تھے، تو وہ پانی بھرے میں اپنے کپڑے بھیگے ہوئے جو ہے برسات کی بارش میں ذکر امام علی، ذکر امام حسین کے لیے جاتے تھے۔ ہمارے خطبہ، ہمارے علماء کی بڑی قربانیاں ہیں، اللہ انہیں جوار امام حسین میں، جوار امام علی میں جگہ عطا فرمائے۔ اور عزیزان گرامی، علماء اور خطبہ ان کا ایک بڑا رشتہ ہے۔ دیکھیے، خطبہ اپنے علم کے ذریعے سے، علماء اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے کتابوں کے ذریعے سے، اپنے اداروں کے ذریعے سے، اپنے مرکز کے ذریعے سے جو ہے طلاب علم کو تیار کرتے ہیں، خطبہ کو تیار کرتے ہیں، مدرسین کو تیار کرتے ہیں، مؤلفین کو تیار کرتے ہیں، اور خطبہ انہی کے علم سے جو ہے وہ عوام تک جو ہے علم اہل بیت کو پہنچاتے ہیں۔ دونوں کے اپنے ایک نظریے ہیں، علماء کا ایک اپنا علم کا نظریہ ہے، خطبہ کا اپنا ایک نظریہ ہے، لیکن مرزا محمد اطہر صاحب ایک خطیب ہونے کے ساتھ بے انتہا اہل بیت کی محبت رکھتے تھے، اہل بیت کی معرفت رکھتے تھے۔ کربلا اور حج اور تمام شام، تمام زیارتوں پر وہ آئے، اور انہوں نے ساری زندگی ممبر سے جو ہے اہل بیت کا دفاع کیا۔ عزیزان گرامی،
ہمارے علماء کے اور خطبہ کے دو نظریے رہے، وہ بھی آپ کو بتا دوں، پھر میں ایک واقعے کی طرف آتا ہوں کہ علم، علماء اور خطبہ یہ تینوں مربوط ہیں آپس میں ایک دوسرے سے، تب ہی قوم کو ہدایت ملے گی اور قوم تک علم پہنچے گا، اور قوم جو ہے اہل بیت کے فضائل سے اور اہل بیت کے عقائد سے واقف ہوگی۔ اور علم اور علماء اور خطبہ یہ آپس میں ہمیشہ مربوط رہے، لیکن دو نظریے وہ ہمیشہ چلتے رہے ہیں۔ ایک نظریہ علماء کا ہے، وہ یہ ہے کہ اصلاحی تقریر ہونی چاہیے، علمی باتیں ہونی چاہیے، عبادت پہ باتیں ہونی چاہیے، عمل پہ باتیں ہونی چاہیے، قلم پہ باتیں ہونی چاہیے، تصنیف پہ باتیں ہونی چاہیے، ادارے کھلنے چاہیے، مسجدیں قائم ہونی چاہیے، امام بارگاہ ہونی چاہیے، اور عبادت پہ اصلاح پہ زیادہ دھیان ہے۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ چونکہ میں 45 سال حوزہ علمیہ میں رہتا ہوں، یہ دو نظریے ہمیشہ قائم رہے۔ ایک دوسرا نظریہ ہے جو قم کے اندر آج بھی ہے، نجف کربلا کے اندر آج بھی ہے، لکھنؤ کے اندر آج بھی ہے۔ یہ آپ کو بتا دوں، ایک نظریہ اصولی رہا ہے، علماء علم اصول ہیں جو منطق و فلسفہ، اصول اور فقہ کے ذریعے سے اور عقل کے ذریعے سے دلیل اور براہین دے کر جو ہے وہ اجتہاد کرتے ہیں، اور دلائل کے ذریعے سے اور قرآن و حدیث کے مطابق جو ہے وہ اپنی رائے کو پیش کرتے ہیں، اصلاحی اور علمی اور عبادت کی باتوں کو پیش کرتے ہیں۔ ایک نظریہ دوسرا ہے، وہ ہے عرفانی نظریہ۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک نظریہ دوسرا نظریہ ہے جو پہلے سے ہی چلتا رہا ہے، عرفانی نظریہ ہے۔ عرفانی نظریہ کیا ہے؟ ہمارے علامہ بن فہد حلی، جن کی قبر باب قبلہ پہ تھوڑا سا نیچے کو ہے، ان کی کتاب ہے عدت الدائی۔ عرفانیات کے بہت بڑے مالک تھے، جس کو دوسرے لفظوں میں کہوں کہ وہ بہت مولائی تھے۔ وہ قربت خدا بھی رکھتے تھے، لیکن اہل بیت کے بارے میں بڑے مولائی تھے۔ مقدس اردبیلی، جنہوں نے امام زمانہ سے ملاقاتیں کی ہیں، اور امام علی کے روضے پر کھڑے ہو کر پرچہ ڈالا ہے تو قبر سے پرچے کا جواب اٹھ کر مقدس اردبیلی کے ہاتھوں میں آ گیا ہے۔ یہ تھے عرفانی۔ آیت اللہ تقی بہجت، قم میں بیٹھ کر آپ ملیں تو وہ بتاتے تھے کہ میں آپ کو کربلا کا واقعہ بتاؤں کہ آپ کربلا میں کہاں کہاں گئے اور کہاں کہاں کی آپ نے زیارتیں کیں۔ طی الارض ان کو کہا جاتا تھا۔